سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قوت الأقطاب حضرت مولانا رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کا مقولہ بھی ہے کہ وہ زبان جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کو یاد کرتی ہو، اس زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ تو حدیث بھی ہے کہ اس حالت میں موت ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو یہ حال ہے زبان کا، ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا کہ زبان کی مذاکر تھی، میں اس کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا۔ تو شاید ہے تو دل ہے وہ تو پورے جسم کا سردار ہے، پورا جسم سے کنٹرول ہوتا ہے، ظاہر حدیث بھی ہے۔ تو جب زبان کا یہ حال ہے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے زبان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، تو جس انسان کا دل ذکر ذاکر ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، تو اس کی وجہ سے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ کثرت سے ذکر سے مراد، جو ذکر کثرت سے کرتے ہیں کیا ہے؟ اس سے مراد ہے وہ لوگ جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ تفلحون میں فلاح پانوں میں ہے، فلاح پانے والوں میں وہ شخص ہے۔ فلاح سے کیا مراد کہتے ہیں؟ مفسرین کیا بتاتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں دنیا اعتبار سے کوئی بھی کامیابی ہو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی کو بہت تلاش ہے کسی چیز کی، ساتھ کو کسی کو مکان کی تلاش ہے، مل نہیں رہا بیچارے کو، سال گزر گئے اور سخت پریشان ہے، اچانک اس کو کہیں یہ تجھے فلاں مکان مل رہا ہے تو لے سکتے ہو، خوش ہوگا نہیں ہوگا، خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اسی طرح دنیا کی جتنی معاملات آپ دیکھ لیں، نوکری ہے یا اور چیزیں معاملات ہیں جتنی دنیا کے ہیں، جب وہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہ تمہارا کام ہو گیا، انسان لامحالہ طور پر اس میں بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس خوشی کا اندازہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو حقیقی خوشی ہوگی جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فلاح، وہ کیا خوشی ہوگی اس کامیابی کی خبر سننے کے بعد کہ تو کامیاب ہو گیا۔
سبق کریں ان جگہوں کا کہ جب قیامت ہوگی. قیامت کا سین تو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ جب سور پھونکیں گے تو یہ دنیا جو ایک دم غائب ہو جائے گی. کوئی جاندار جو بھی زندہ نہیں بچے گا. پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے، جس طرح روئی کے گالے اڑتے ہیں نا اس طرح اڑ جائیں گے. سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ قیامت ہوگی جب جس کا ایک نقشہ تو آپ دیکھنا جو آج کل بم بنے ہوئے ہیں جس کو بم پھینکتے تو کیا حال ہو جاتا ہے. تو وہ تو کچھ بھی ہوگا. جس حال میں ہوگا سب ختم ہو جائے گی دنیا. ہر جاندار جو ہوگا چرند پرند کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں رہے گا. پہلے سور کے ساتھ قیامت قائم ہوگی. پھر سور ہو جائے گا. کوئی پتہ نہیں کتنے دیر کے بعد کب اور کیا حالات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس سور کے بعد بھی قرآن میں ذکر ہے اس کے بارے میں متعدد جگہ پر. پھر زمین اگلے گی سب کچھ اندر سے. ابس لے کے ازل تک جتنے انسان ہوں گے، جہاں مرے ہوں گے، جہاں دم خون ہوں گے، جس جگہ ہوگا زمین اگل دے گی. ان سب کو زمین کے اوپر آ جائیں گے سارے. اور زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ دیا جائے گا. جس طرح ربڑ کھینچتی ہے نا اس طرح پھیلا دیا جائے گا. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لیے پھیلایا جائے گا کہ کتنی تعداد ہوگی انسانوں کی آپ اندازہ ہے. کتنی تعداد ہوگی جس تو سما نہیں سکیں گے. اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے، ہماری حقیقت ہے. ہم اس پہ یقین کرنے کے بعد ہی مسلمان ہوئے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے. جس کو ان باتوں میں یقین نہیں ہے وہ ایمان کیسے رکھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. کیسے ڈاؤٹ کرنے والا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان گواہی دیتا ہے کہ ہم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ نے قرآن میں باتیں بتائی ہیں ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں. ڈاؤٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلم بتا دی گئی بات یہ قرآن میں ثابت ہے. کب ہوگا یہ تو پلک جھپکتے بھی ہو سکتا ہے. نبی پاک اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ قیامت بہت نزدیک ہے. تب تو حال دیکھ رہے ہیں قیامت کے سارے آثار آ گئے ہیں. کوئی نشانی نظر نہیں آتی ایسی جو بچی ہو قیامت کی نشانی میں سے. فتنہ دجال بھی نظر آ گیا. امام مہدی کی آمد بھی نظر آئی ہے. سارے نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہر ممالک میں عرب میں کیا ہوگا، فلاں ملک میں کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا. آج ہر گھنٹے کے بعد دنیا تبدیل ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہر گھنٹے کے بعد ایک نئی خبر آتی ہے انسان کو کہ یہ بیماری بہت سخت ہے. اس تھوڑے دن کے بعد خبر آتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت سخت بیماری آ گئی ہے. پھر آتی ہے نہیں جی اب تو اتنی زبردست بیماری آ رہی ہے کہ جس کو آپ روک نہیں سکیں گے. جی پہلے ہی ویکسین کہاں گئی؟ کہتے جی وہ تو کام ہی نہیں کرے گی اس کو. یہ سنتے ہیں نا خبریں آپ. یہ تو بھائی نظام ہی اللہ چلا رہے ہیں. سب تو اللہ چلا رہے ہیں. سب یہ تو سب اللہ کے اختیار ہے. اس پہ تو ہمیں یقین کرنے کے بعد ہی انسان مومن ہوتا ہے، ایمان رکھتا ہے. یہ یقین نہیں باتوں پہ ڈاؤٹس، وسوسے، شیطانیت، ان کو رد کرنا چاہیے انسان کو. اس کا علاج کرنا چاہیے انسان تاکہ ایمان ضائع نہ ہو جائے انسان. یہ حقیقت ہے. جب یہ حالات ہوں گے آپ سوچیں کہ قیامت کا یہ نقشہ ہوگا، زمین زبر تک کھنچ جائے گی. اندھیرا اس قدر ہوگا کہ جس کا کوئی بیان مثال آپ نہیں دے سکتے. اس اندھیری کی گرمی ایسی ہوگی کہ اس گرمی کی مثال ہی یہاں مل نہیں سکتی. اندھیرا، گرمی اور توبہ، اللہ معاف فرمائے، حسب اللہ. اور کب تک کوئی پتہ نہیں. آپ اندازہ کوئی روشنی نہیں. اور ہم سب زندہ ہیں، اس میں کھڑے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اپنے. یہ قرآن کی ساری باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں. اس لیے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن تو ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے. قرآن کے بغیر تو کوئی معاملہ نہیں ہمارا بن سکتا. الحمدللہ قرآن تو کہتا ہے مجھے پڑھو اور عمل کرو. یہ دعوت دیتے ہیں قرآن. ایک آیت پڑھو، فکر کرو اس پر. افسوس کرتا ہے کہ تم مجھ پہ فکر نہیں کرتے تھے. سوچا کبھی نہیں تھا تم نے. توتے تھے تم، کیا جانور تھے رٹے جا رہے تھے مجھے. نبی کو دیا گیا ہے. ابھی تو
سردار ہے کتابوں کے الحمدللہ، جس کے ایک ایک لفظ اللہ نے انعامات رکھے. دیکھو تو انعام ملتا ہے، چھوؤ تو انعام ملتا ہے، پیار کرو تو انعام ملتا ہے، گھر میں رکھو تو برکت آتی ہے، دیکھتے رہو تو برکت آتی ہے. کیا بات ہے، ایسی کتاب ہے. آپ یہ دیکھیں اور کتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا ہے کہ سینوں میں بند کر دیا، ہمارے زبانوں میں ظاہر کر دی ہے، دلوں میں اتار دی ہے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مقصد اس کا یہ نہیں ہے، مقصد اس کا ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ عمل. درجات میں وہی چڑھے گا حافظ، درجات میں وہی حافظ چڑھے گا جو عمل کرتا ہو اس پر. منزل بھی اس کے وہ اس مقام پہ ہوگی جو آیت ہوگی قرآن کی، چڑھتا جاؤ چڑھتے جاؤ، وہی ہوگا جو عمل کرتا ہو. اتنے فضائل، اتنے انعامات، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں دینے کے بعد اللہ نے کہا مقصد پھر بھی اس کا ایک ہی ہے. اگر جس نے عمل کر لیا یہ سارے مقصد اس کو مل جائیں گے. نور اللہ نور ہوگا. اس شخص کے ماں باپوں کو بھی ایسے تاج دیے جائیں گے، ایسی روشنی دی جائیں گی، ایسے چاند اور سورج ماند ہو جائیں گے اس کے آگے، ایسی روشنی ہوگی. ان حافظوں کے ماں باپ کے سروں پر تاج ایسے ہوں گے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس روشنی کا. لیکن شرط کیا ہے؟ کھلواڑا نہ کیا ہو اس نے قرآن کے ساتھ، مذاق نہ کیا ہو، اور کسی اور مقصد کے لیے اس کو نہ چھپا اس قرآن کا. مقصد ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسٹارٹ میں کہہ دیا اللہ پاک نے. یہ کیا ہے؟ یہ شک کرتی نہیں ہے اس میں. شک والا تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ھدی للمتقین. اور متقین جس نے بھی دنیا میں بننا ہے، جو تقوی کو حاصل کرے گا، جس نے جنت لینی ہے، ھدی، وہ کس سے تیار ہوگا؟ اس قرآن ہی سے تیاری اس سے ہوگی اس کی. اسی عمل سے جس نے اس کو پکڑ لیا عمل کے طور پر. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہی لوگ کامیاب ہیں. اس میں ہے یا نہ؟ تو قرآن نے تمہیں بتایا اس میں بس سے کیسے آ سکتا ہے. یہ حال ہوگا اور اس وقت ایسے مقام پہ جب افراتفری ہوگی، کوئی پتہ نہیں انسان کا کس حال میں ہوگا. انسان کبھی لائٹ بند ہو جائے یا آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، اور دھوئیں سے بھر جائے سارا کچھ. مثال دے رہا ہوں آپ کو. اور ایک سیکنڈ میں اندھیر ہو جائے، دعا میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ دھوئیں کی حوص، اندھیرا، گرمی. ایک منٹ اس ماحول کو آپ چینج کر لیں سیکنڈ کے لیے. کوئی ممکن نہیں ہے. جہاں آگ لگتی ہے بلڈنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. کیا حال ہوتا ہے؟ اینڈ ہوتے جب مر گئے، اتنے مر گئے. لیکن ان اندھیروں کے اندر جو اللہ بتا رہا ہے قیامت کے، ان گرمی کے اندر جو اللہ بتا رہا ہے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں زندگی رہے گی. ایسی زندہ رہے گا آدمی. تو کتنی اس میں پاک ہوگی. کب ہونے والا ہے؟ یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب جو اس زمین پہ ہیں، ان تمام مراحل سے گزرنا. تو مجھے حساب کی وہ آہ یاد آتی ہے. اللہ والوں بات دیکھے، جب کی بات ہوتی تھی تو ایک آہ نکلتی تھی ان کے، ایک آنسو نکلتے تھے آنکھوں سے. پھر کہتے تھے بابو، اپنی زبان میں کہتے تھے، سرائی کی زبان میں. تو کیا پتا آمن والی منازلیں کیا ہیں. سبحان اللہ، کہ تمہیں کیا پتا کہ جو منزلیں آئیں گی وہ کیا منزلیں ہیں، وہ کیا حالات ہیں جو ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں. تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، وہ اس وجہ جانتے تھے اس چیز کو. تو اس موقع پر میرے بھائی ذرا سوچو، آپ تصور کرو قرآن کیا کہتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا تُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. اس حالت کے اندر اندھیروں میں، اس پوزیشن میں آپ کھڑے ہوں. یہاں تو ہوتا ہے نوکری نہیں ملی، کہتے نوکری مل گئی، خوش. مٹھائی کے ڈبے. رشتہ نہیں ملا، رشتہ خوش. مٹھائی کے ڈبے. مکان نہیں ملا، خوش. کتنا خوش ہوتا ہے آدمی. نیند نہیں آتی، ماشاءاللہ جھوم رہا ہوتے ہیں مزے سے. یا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی نعمت ہے. اس وقت سوچیں جب یہ حالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. اس خوشخبری کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اس کیفیت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے کہ سمندر کی تہوں میں ایک ڈوب رہا ہو آدمی، اور ڈوب رہا بالکل ختم، سانس ڈوب رہے ہیں اس کے، اور ایک دم کوئی ایسی چیز ہے جس کو اوپر نکال دے.
ان تمام مثالوں کی کوئی مثال آپ مقابلہ کر نہیں سکتے. ان حالات کا جو قیامت کے حالات اور اندھیرے اور گرمی، اس میں یہ اعلان کسی کا ہو جائے کہ جا تجھے ہم نے بخش دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کس طرح چیزیں بیان فرماتے ہیں. تو اس کے لیے قرآن نے بتایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اپنے دل کو اللہ کی یاد میں ہمیشہ مست رکھو تو تمہیں اس وقت خوشی جو ہوگی جس وقت میں اعلان کروں گا ان اندھیروں میں کہ میں نے تجھے ذکر کی وجہ سے بخش دیا ہے. یہی کہہ رہے ہیں حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ قدس صاحب کہ زبان وہ زبان جو ذکر کرتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گی تو بخشی گئی ہے. تو ایک حصہ ہے. تو فلاں اس دل کا کیا حال ہوگا جو ذاکر ہوگا اللہ کا دل، وہ تو سردار ہے پورے جسم کا، وہ اکیلا تھوڑی بخشا جائے گا ذکر کی وجہ سے، وہ تو پورے جسم کو جہنم سے بچائے گا. جہاں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ اللہ کی طرف سے، قلبی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. ان دونوں کی خوشخبری آج مل رہی ہیں مجھے بتائیں آپ. لیکن کس کو غم ہے ان باتوں؟ دنیا کی محبتیں ایسے غبار ہمارے پہ چڑھ گئے ہیں کہ ہمیں تو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی. سوچیں آپ، سب اللہ نے دی ہے، سکھ صحت دی ہے، ہمیں عقل دی ہے، حالات دیے ہیں، سب کچھ دیے اللہ پاک نے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اگر یہ ضروری نہ ہوتا، قرآن حکیم اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو اس زمانے سے آج تک کیسے، لیکن دن بدن اس میں رونقیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کیونکہ یہ قائم رہے گا قیامت تک، دن بدن رونقیں آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور پتہ نہیں ابھی قیامت تک کیا کیا رونقیں لگیں گی اس قرآن کی کہ کیسے کیسے پڑھیں گے. آج تو ٹیلی فونوں پہ آپ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. آپ دیکھیں انہوں نے اس لیے تھوڑی یاد کیا تھا آپ کو ٹیلی فون کی آپ اس میں قرآن پڑھیں گے. سبحان اللہ، ایمان والوں نے آپ قرآن شروع کرا دیا. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کس طریقے سے اللہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس قیامت تک چلنا ہے. اللہ نے کہا نا اس سے بخشش ہونی ہے، تو اللہ کا ذکر کیسے ختم ہو جائے گا جس سے قیامت میں بخشش ہوگی انسان کی. کیسے کیسے کروٹیں بدلی ہیں اللہ کے ذکر میں. دیکھیں کبھی اتنی دور لوگ جاتے تھے اللہ کے ذکر کرنے کے لیے. ہم خود، میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں 50-60 سال پہلے، کس طرح میں حضرت کی خانقاہ میں جاتا تھا ذکر کرنے، ہزاروں مل کر سفر کر کے بیماریوں کی حالت میں گیا اللہ کا ذکر اس خانقاہ کے اندر. جس میں اپنی زندگی کی بات ہے تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن جو اللہ والوں نے جو قربانی دی اللہ کے ذکر کو مجھے بتایا کتنی بڑی بڑی قربانی دے کے اللہ کا نام سیکھنے جاتے تھے. یہ تو مجھ جیسا ناچیز آدمی اپنی بات بتا رہا ہے آپ کو پریکٹیکل طور پر کہ گھر بیٹھ کے تھوڑے مجھے ذکر مل گیا تھا جو آج آپ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اور کل بھی ذکر سیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. مجھے بتایا ہر چیز محنت سے ملتی ہے، لیکن کیونکہ وقت ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ کہت الرجال ہے، قیامت نزدیک آ گئی ہے، حالات آپ کے سامنے، فتنے آ گئے، جہاز بند ہو گئے، بارڈر ختم ہو گئے، اب اس سے بھی زیادہ باتیں آئیں گی. جو جہاں ہوگا وہیں پھنس جائے گا. آپ یہ دیکھیں میری باتیں 40 سال پرانی باتیں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بالکل وہی بات ہو رہی جو آپ کہتے تھے. یہ بارڈر بند ہو جائیں گے، آپ جہاں ہوگا انسان وہاں پھنس جائے گا. یاد رکھیں عجیب قسم کا بہت تیزی کے ساتھ زمانہ پڑ رہا ہے. بہت احتیاط کریں سفر میں بھی، ادھر جانے میں. یہ وہ چیزیں آپ کتنی کریٹ کر لیں کہ عام لائف ہے، یہ عام لائف ہے ہی نہیں. یہ ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آ جائے نا میدان میں تو پھر کام بند ہو جاتے ہیں سارے. اور کہت الرجال ہے، کوئی اللہ والا نظر نہیں آئے گا، کوئی درویش نظر نہیں آئے گا، کوئی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. افراتاری کے سماج کیوں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے میں اٹھا لیتا ہوں سب چیزوں کو. وہ نعمتیں ہوتے ہیں جس وقت میں دیتا ہوں تم اس کی قدر نہیں کرتے، تم قدر نہیں کرتے تو اپنے اللہ والوں کو لے جاتا ہوں، ڈھونڈتے پھرنا. یہی اللہ کا ذکر کیونکہ جانا ہے تو اللہ نے کیسا رکھا ہے انتظام. آپ دیکھیں کیسی کس طریقے سے، کہاں میں بتا رہا ہوں آپ کہاں سے ذکر کرنے میں اس ملک سے بھی جاتا تھا، ہزاروں میل کا سفر کرتا تھا. ایک بستی کے اندر گدائی شریف جس کا نام دنیا کے کونے میں نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ ہر دنیا کے کونے میں گدائی شریف ہے. حضرت کی 4 خانقاہیں تو یہاں بنی ہوئی، اس ملک میں بنی ہوئی الحمدللہ.
نہ کوئی گدائی شریف کون جانتا تھا؟ آج 4 خانقاہیں تو اس ملک میں بنی ہوئی ہیں، جب سب بیٹھے ذکر کر رہے ہوں گے الحمدللہ۔ یہ حقیقت ہے۔ جب کوئی چیز حقیقت ہوتی ہے، جس میں ٹروتھ ہوتا ہے، جس میں سچائی ہوتی ہے، اس کو انسان نہیں پھیلاتے، اعلانوں سے نہیں پھیلتی۔ اشتہار بے شنا دیں، اعلانہ بالکل نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو پھیلاتا ہے، وہ پھیلاتا رہتا ہے۔ نوروں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیسے بجھا سکتے ہیں آپ کسی چراغ؟ اشتہار نکالیں، اعلان کریں نہ کریں، بتائیں نہ بتائیں، کسی کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، لیکن جو چیز قرآن کے بعد کوئی روک سکتا ہے قرآن کو؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی دشمنی کر سکتا ہے قرآن سے؟ کہاں تک کریں گے؟ نکالیں لوگوں کے سینوں سے، کتنے سینوں سے قرآن نکال سکتے ہیں آپ؟ بند کریں ذکر، کیسے بند کر سکتے ہیں آپ؟ ذکر کیوں کریں گے؟ جس طرح ٹیلی فون پہ اللہ لیا، آپ یہ دیکھ لیں کیا سسٹم رکھا ہے ذکر کا، کہ دنیا کو آنا نہیں پڑتا، دنیا کے پاس ذکر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ گدائی شریف پہنچ چکی ہے دنیا کے اندر۔ حضرت نہیں نکلے اپنے چھجرے سے، کسی نے کہا نا حضرت سے، میں وہیں تھا، کہ سائیں دنیا گندی ہے۔ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، میری زبان بھی تو سنا کریں، میرے شیخ کی زبان میں، یہ میری روحانی زبان ہے۔ کبھی کوئی بولنے دل اسی زبان بولنے کو دل کر کہتے صحیح دنیا کتھاں دی کتھاں پہنچ گئی، تو سا حضرت صاحب تشریف لے جاؤ نا، دنیا کو صحیح فیضیاب کرو۔ کسی درویش نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، صرف بکریوں کے اور مرغیوں کے، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ نظر اٹھائیں تو آپ پتھر ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو آپ چاہیں دنیا میں فیضیاب کریں۔ حضرت ایک ہلکی سی مسکراہٹ ماری، بابو اللہ تعالیٰ میں کو چھوٹ دیتی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے مجھے کیا کیا ہے؟ چھوٹ دی ہوئی ہے، جانتا ہے میرے میں کتنی طاقت ہے، تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایسا آدمی بھیج دے گا جو خود پہنچائے گا دنیا میں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی عجیب تعلقات ہیں، ہم نہیں جان سکتے ان باتوں کو، یہ کیا باتیں ہیں کیا نہیں ہیں، ہمارے فہم و گمان میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہم تو اللہ والے اس کو سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی بس ہم جائیں تو ہمیں یہ مل جائے، ہم جائیں تو ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارے بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے، فلاں ہو جائے، ہم کہتے تو یہ کام ہو جائے، جادو نکل جائے، جنات نکل جائیں، تو ہم اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ والا تو دل والے لوگ ہیں، اللہ والا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم مردہ دل لے کے جائیں اور زندہ دل ہو جائیں۔ یہ ہے اللہ والا، اصل تعریف ہے یہ اللہ والے کی۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا کہ مردہ زمینوں کو ہم نے زندہ نہیں کیا، تو کیا ہم قلوبوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے؟ زمین مردہ ہوتی ہے، دیکھو ہم اس میں کس طرح پانی ڈالتے ہیں، کس طرح بادلوں کو بھیجتے ہیں، کس طرح ہواؤں کو بھیجتے ہیں، کس طرح سیراب کر کے اس میں سے کیسی کیسی چیزیں اور پھل نکال دیتے ہیں، تو کیا ہم ان مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اس بیکار زنگ زدہ دل کو ہم کس طرح سیراب کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ جس طرح ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اس طرح ہم ٹھنڈا اللہ کے ولی کی ٹھنڈی رونقیں بھیجتے ہیں، وہاں پر پیغامات بھیجتے ہیں، ان کی باتیں بھیجتے ہیں، جن سے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظیم رکھی ہے انسان کے لیے، ذکر اللہ، ذکر کثرت اور قلبی ذکر، اب اس کی رونق کیا ہے؟ یعنی ہم تو مست ہیں دنیا کے اندر، ہمیں ان چیزوں کا اب شوق ہی نہیں رہا، ذوق ہی نہیں۔ میں نے بتایا لاکھوں لاکھوں 10-10 ہزار میل لوگوں نے سفر کیے، کیا ایک اللہ والا موجود ہے، ایک اللہ والے جا رہے، سخت گرمی کا وقت، سخت گرمی، یہ کسی عرب کی بات ہے، عرب خطے کی، میں نے بزرگوں سنی یہ بات آپ بتا رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا حضرت اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ گٹری اٹھائی آپ نے؟ کہتے بھائی مجھے پتا ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں اللہ کی مجلس لگتی ہے، یہاں تو الحمدللہ اللہ والے کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو یاد کرے۔ تو یہ اللہ والوں کی مجلس نہیں ہے،
یہ تو مجلس ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ سینگ لگے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس لیے جمع ہو کے بیٹھے. یہ شہادت دے رہی ہے آپ کو حدیث کہ وہ لوگ، وہ انسان جو اس لیے جمع ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے اللہ کے گھر میں ہوں، وہ اس لیے جمع ہوں کہ ان کا مقصد صرف کیا ہو؟ مجھے یاد کرنا ہو. تو وہ مجلس اللہ والی مجلس ہوتی ہے. اور جس طرح مجھے اس مجلس میں زمین پہ یاد کر رہے ہیں تو میں فرشتوں میں بیٹھ کے ان کو اس وقت یاد کر رہا ہوتا ہوں. حدیث تو کہتے ہیں میں اللہ والے کی مجلس میں نے سنا ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو مجھے اس گرمی سے کیا تعلق، اس مشکلات سے کیا تعلق، اس محنت سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو اس لیے سفر کر رہا ہوں وہاں جانے کی کہ وہاں کوئی درویش ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں اس مجلس میں بھی شامل ہو کے اس مجلس میں چلا جاؤں اور رحمت نازل لے لوں. آج ہمارے یہ شوق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، او یار کیا، ہاں یہ پتہ ہے کیا کوئی دنیا کی کوئی چیز مل رہی ہے تو وقت چلے جائیں گے، ہم فوراً حاصل کریں گے. لیکن یہ روز صبح اور شام یہ رحمتیں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ ہے نہیں؟ کل کیا ہوگا، اندھیروں میں کیا ہوگا؟ یہ قیامت کی تیاری اللہ نہیں کرا رہے ہمارے سے، ہمیں بچانا نہیں چاہ رہے. اللہ تعالیٰ کل کہے گا نہیں ہم سے کہ آج تم قیامت سے ڈر رہے ہو، کھڑے یہاں بندروں کی طرح اندھیرے کے اندر. کل وہ وقت ہے جب میری روشنی ذکر کی روشنی چمکتی تھی میری زمین کے اوپر، اس وقت تم سوئے ہوئے تھے. اس وقت میں کیا تھا؟ تیاری تو کل کرنی تھی، پھل آج کھانا تھا. کریں گے ذکر یا نہیں کریں گے؟ یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم انگلینڈ آ گئے تھے، یہ ضروری نہیں تھا، میں نے وہاں مجلس ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہاں، ٹھیک ہے تمہارا قصور نہیں ہے، وہاں مجلس ہوتی نہیں تھی. ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں. پورے اس وقت انگلینڈ میں جا رہی ہے آواز نہیں جا رہی؟ لندن میں جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ یارکشائر میں یعنی پورے ملک یہاں پہ بھی جا رہی ہے، دنیا میں بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کہ سوچتا ہے میں اس ذکر کی آواز کو بند کر دیتا. اس انسان کو نہ دیکھو جو آواز نکال رہا ہے، اس رب کو دیکھے جس نے آواز کو پھیلایا ہے. ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں یہ فلاں ہے یا نہیں ہے، یہ فلاں ہے یا نہیں ہے، فلاں. تمہارے کیا کرائیٹیریا ہے کسی انسان کو جج کرنے کا، جانچنے کا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ وقت تصویر رحمت اللہ کی رحمت جس کو چاہے چن لیتی ہے. تم اپنے انتخاب سے چنو گے کسی انسان کو؟ نہیں، اگر یہ ہے پھر تو نہیں جی، پھر تو ہم نہیں بیٹھتے ذکر میں. اگر وہ آدمی ہے یہ پھر تو ہم نہیں بیٹھتے. اگر یہ پاکستانی ہے پھر تو ہم نہیں بیٹھنا. اگر یہ گجراتی ہے پھر تو ہم نہیں بیٹھنا. اگر یہ پٹھان ہے پھر تو ہم نہیں بیٹھنا. ہمارے قبیلے کا ہوگا، ہماری جیسی بات کرے گا تب ہم جانیں گے یہ اللہ، ہم بیٹھیں گے. یہ ہمارے معیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی مجلس کہ جس میں مختلف خاندان کے، مختلف زبانوں کے، مختلف ریس کے لوگ آ کے بیٹھیں گے. سبحان اللہ. وہاں کسی رنگ کی، زبان کی، کسی کی تشخیص نہیں ہوگی. وہاں ایک ہی زبان ہے، اور زبان کون سی ہے؟ محمد عربی کی زبان چلتی ہے اور ذکر میرا چلتا ہے. وہاں یہ نہ دیکھے تو کون ہے، یہ کون کرا رہا ہے. کوئی بھی جس کو میں سلیکٹ کر لوں یہ میرا انتخاب ہے. انگریز ہو، آئرش ہو، جرمن ہو، پاکستانی ہو، گجراتی ہو، کوئی کہتے ہیں میرا انتخاب ہے. اگر تو اپنے انتخاب پہ جائے گا تو اس شیطانیت والا کام کر رہا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، آدم کو سجدہ کیوں کروں، یہ مٹی سے اور میں فلاں سے ہوں. اللہ کے قانون میں کوئی انتخاب نہیں چلتے کسی انسان کی. بس یہ دیکھو کہ آواز کو نہ پہچانو، اس رب کو پہچانو جس نے اس آواز کو پھیلا رہا ہے. ہمیں اس سے ہمیں روکار نہیں ہے کون انسان ہے، کیسے انسان ہے، کیا تعلق ہے، نہیں ہے. بس اللہ نے کسی کو چنا ہے، کسی وجہ سے چنا، کیا حکمتیں ہیں، کیا معاملات ہیں. ہمیں تو اس میسج کو دیکھنا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو ہم نے کرنی ہے نہیں کرنی. بولے سبحان اللہ. بزرگ جا رہے ہیں کہتے ہیں 120 رحمتیں ہیں. تو کل اللہ نے ہم سے پوچھا کہ میں نے یہ کس طرح ہو، یہ سارا کچھ کسی سسٹم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم کرتے ہیں. ہم بھیجتے ہیں بعض پیاسے کو، ہم خود اس تک کنویں تک پہنچا دیتے ہیں، کسی بھی بہانے سے پہنچا دیتے ہیں. ہمارا کام تو ہو گیا، اب عقل اس کو کرنی چاہیے کہ اب میں کنویں تک پہنچ گیا ہوں، اب میں اپنی پیاس بجھا کے یہاں سے نکلوں گا.
اس کو کہتے ہیں شکر کرنے والا انسان. میرے بھائیو، 100 نعمتیں انداز لگاؤ. اللہ استھانوی رحمت اللہ کے قول آپ کے سامنے پیش کرو. سب بزرگوں کی باتیں کرنا میں نہیں کہتا. یہ 3 چیزیں، 3 عمل تم کرو، گارنٹی ہے جنت کی. سبحان اللہ. استھانوی رحمت اللہ بتاتے ہیں 3 عمل بتایا انہوں نے. 3 عمل انسان کرے، دیکھیں آپ ملتے نہیں ملتے. پہلا عمل بتاتے ہیں، وہ جو بتایا قرآن نے بتایا، میر رحمت اللہ نے بتایا، سب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز بتائی کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو. ایک نیت سے کیا کہ آخرت ملتی ہے یہاں سے، قیامت میں ہماری بخشش ہوگی، ہم جہاں سے نکلیں گے اس کی تیاری کا پہلا سٹیپ بتایا جا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ اتنا بڑا اللہ کا ولی بتا رہا ہے، مجدد ہے یہ اپنے تصوف کا، صدی کا. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ پہلا عمل جو ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو. صحبت بھی ایسی ہو ہاتھ ملانے والی نہ ہو، نہ صحبت ایسی ہو کہ جس میں عقیدہ بھی ہو، اس سے محبت بھی ہو، اس کے اطاعت بھی ہو، فنائیت اس کے اندر ملتی ہو. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہ نہیں چند گھڑیوں کا ساتھ ہو گیا بس بیٹھ گئے جی ذکر میں آ گئے ہم تو جاتے ہیں صحبت. نہ نہ نہ، ہر چیز کی شرط اس میں بتائیں. قرآن کی بھی شرط بتائی اللہ نے، عمل ہر چیز کی شرط ہے. اگر صحبت لینا چاہتے ہو تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر فرمایا. اس کو رابطہ کہتے ہیں. اپنا سبق دوہرا لیں، میں بھی دوہرا رہا ہوں الحمدللہ. یہ نہیں کہ آج حضرت صاحب تشریف لے گئے تو مجھے حضرت صاحب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ویسے ہی تعلق ان کے ساتھ. آج وہی عقیدہ پڑے گا ان کے ساتھ، وہی محبت رکھنی پڑے گی، وہی اطاعت رکھنی پڑے گی، وہی خدمت کرنی پڑے گی. اب کیا رخ بدل گیا؟ سبحان اللہ. حضرت کے ساتھ میرا تعلق، حضرت ہمیشہ حضرت ہوتا ہے، فیض ہمیشہ پہنچتا ہے اپنے شیخ کا، یاد رکھیں. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ میں ان کے لیے احسان کرتا رہوں گا، ان کے لیے بخشش کرتا رہوں گا، ان کی طرف سے محبت کے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. تعلق ختم نہیں ہو سکتا شیخ سے، تھوڑا سا رخ بدل جاتا ہے. تو صحبت رکھو. لیکن صحبت سے مراد یہ نہیں کہ جا رہے ہیں ملتے ہیں جی ذکر میں بیٹھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب عقیدہ پکا ہوگا، اس کے ساتھ محبت پکی ہوگی دل والی، اطاعت پوری ہوگی. جو آپ جس طرح آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے، جیسے کرتا ہے ویسے آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے باذن اللہ وہ کرے گا کام آپ کے ساتھ. اگر کوئی شیخ ایسا ہے کہ دنیا کی خاطر کرتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کی زیادہ خدمت، اس نے زیادہ دیا، اس کی زیادہ خدمت، اس کو فلاں کیا، وہ شیخ نہیں ہوتے، چور ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ پیر نہیں ہوتے ہیں. باذن اللہ جو چلتے ہیں بلا تشخیص کے دیکھتے ہیں کہ کون ترقی کے پر کرنا چاہتا ہے، کس کے اندر چیزیں موجود ہیں، اور اس کو ترقی. نہ رشتہ داری چلتی ہے، نہ کوئی معاملہ چلتا ہے، نہ خون چلتا ہے، نہیں، وہاں باذن اللہ اللہ کا حکم چلتا ہے. خوابوں میں اللہ بتاتے ہیں کہ اس کو ترقی دو، اس کو فلاں چیز کرو، اس کے یہ کرو، اس کی کیونکہ اس میں چیزیں موجود ہیں. عقیدہ پکا ہے اس کا، اس کے ساتھ وہ اللہ کے لیے آیا ہے. اس شخص سے اس میں محبت پورا عقیدہ کے ساتھ ہے کہ میں اسے فیض حاصل کے لے کے جاؤں گا، نہیں میری منزل پہنچائے گا مجھے. عقیدہ پکا ہو، محبت پکی ہو، محبت بھی تمام محبتوں پہ غالب ہو، عقیدہ بھی سارے عقیدوں پہ غالب ہو، اطاعت بھی ساروں پہ غالب ہو، خدمت پوری ہو. الحمدللہ جب یہ دل و جان سے چیز آنے گی، اس کو کہتے ہیں رابطہ. تو اس کا پیس، اس کو کہتے ہیں صحبت شیخ. ایسی صحبت ہو. تھانوی صاحب بتا رہے پہلی چیز کیا بتائی؟ صحبت. یہ ہے منافقت نہ ہو، دل میں کوڑ نہ ہو، کوئی بات چبھتی نہ ہو، اس کو ہر چیز جو کہے اس میں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہو. کوئی ناگوار بات نہ گزر اس کی. کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی صحابی کو سوچ سکتے ہیں کہ نبی رحم کی کوئی بات ناگوار محسوس ہوئی ہو، کوئی ناپسند بات ہوئی سمجھیے حضرت نبی پاک کی؟ سبحان اللہ. وہاں تو یہ تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، تب بات فرماتے تھے ان سے. ابھی تو جا کے صدیق بنے. اور پھر ان میں بھی دیکھنا فرق ہے سارے صحابیوں میں. کوئی صدیق نہیں ہو سکا
کیوں کہ سب سے زیادہ مستند، یہ تو مسئلہ پتہ ہے آپ، سب سے زیادہ اول جو ان کو ملی چیز صحبت میں تو ابو صدیق کو نصیب ہوئی ہے. با کمال تھے صحبت کے اندر، بڑے بڑے صحابی رشک کرتے تھے ان پر، صحبت ان کی ہے، ابو صدیق کی ہے. اور ایسی صحبت کے سب سے پہلے جب نبی محمد تشریف لے گئے اس دنیا سے تو سب سے پہلے اپنے پہلو میں بھی ان کو لٹایا. اس کو کہتے ہیں صحبت. سبحان اللہ، یہ اس کا نام صحبت ہے. ایسا آدمی کبھی محروم ہو نہیں سکتا بھائی جان. وہ ہزاروں روپے، ہزاروں پاؤنڈ دے گے. میں اپنے صحت کے پاس جاتا، کبھی آج تک میں نے نہیں گنا کہ میں اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہا ہوں، اتنی کا ٹکٹ آ رہا ہے. اللہ کی قسم رہا تو خوشی ہوتی تھی کہ میں نے اس راستے میں اتنے پیسے ادھار لے کے خرچ کیے ہیں، اتنی قربانی میں نے دی ہیں، اتنی دیر اپنے بچوں بیویوں کو چھوڑا ہے، اتنی دیر میں نے اپنی دکانوں کو چھوڑا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے. میں کاروباری آدمی تھا بھائی. بہت مشکل ہے کسی کاروباری سے پوچھیں کہ کرسمس میں دکان چھوڑنا. بیٹھیں گے بیٹھیں گے ان سے پوچھیں نا، سنڈے کو سیٹرڈے کو نہیں چھوڑتے. یہاں تو دکان ویسے چلتے آدمی کو کہتا تھا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ جنون بتا رہا ہوں کہ جب اتنی تعلق ہو جائے کسی شیخ سے، محبت ہو جائے تو پھر اس کو لینے کی اللہ خود دیتے ہیں اس کو. دیکھیں صحیح، چلتے آدمی کہتا بھائی آپ کے پاس 2 ہفتے ہوں گے. کیوں جی کیا بات ہے؟ بھائی جتنی تنخواہ میں دکان پہ ٹھہر دیں گے. وہ ہنستا تھا، کہتا چلے میں ٹھہر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو چابی دے کے میں چلا جاتا تھا، کوئی حساب کتاب نہیں. تو بھائی یہ ہونا چاہیے پہلی چیز. سبق دلا رہا ہوں آپ کو، آپ ماشاءاللہ اسی لیے آئے ہوئے. کل یہ نہ ہو کہ میرے گریبان پکڑے کدھر گیا بھائی آدمی، یہ تو چور تھا، یہ پیر کہتا تھا اپنے آپ کو. میں تو کھول کے بات بتاتا ہوں، ایک ایک مثالیں اپنی دیتا ہوں تاکہ آپ فائدہ اٹھائیں. اور وہ اندھیرا جو آنے والا ہے جس میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَتُفْلِحُونَ، اس اندھیرے سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اس قیامت کی ہولناک سے بچانے والا ہے. وہاں پر خوشخبری دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. اتنا کام نہیں کر سکتا. کون سے ہمارے ایسے قبول بتائیں، کون سے قرآن ہیں، کون سی نمازیں ہیں، کون سی عمریں ہیں، ہمارا یعنی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی عمل نظر نہیں آ رہا. سوری رحمۃ اللہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، ساری رات روتے تھے اور کھڑے عبادت کرتے تھے. تو کس نے پوچھا حضرت، تو ہمارے نظر تو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، ہمیں کیا پتا. کیا حضرت کمال درجہ یہ ہے کہ ساری رات آپ روتے ہیں، پاؤں آپ کے سوج جاتے ہیں اور دن میں آپ روتے رہتے ہیں، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو ایسے کام کرتے ہیں. وہ پھر رونے لگا تو رو کے کہا کہ تو کیا بات کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ برم آ جاتا تھا. وہ تو نبی تھے. تو میں تو وہ انسان ہوں کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس ایک گھوس کا بخشا گیا ہی نہیں گیا، جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا ایک گناہ بھی بخشا گیا نہیں گیا، تو وہ یہ نہ کرے تو کیا کرے، ساری رات روئے نہ تو کیا کرے. اور اتنا بڑا ولی جس کی منقبت کتابیں لکھی جائیں تو کم ہے. ولی اپنے آپ کو کبھی ولی سمجھا ہی نہیں اس نے کبھی اپنا کام. وہ تو جتنا سب سے بدترین انسان آپ کو سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ گناہ، حقیقت میں یہ ہوتی ہے. جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے بڑی ہو جائے گا؟ مجھے پتہ ہے. جس میں خشیت ہی نہ ہو، خوف ہی نہ ہو اللہ کا، وہ کیسے بن سکتا؟ خوف یہ کہتا ہے ہمیشہ کہ تو ہے ہی کچھ نہیں، سارے گناہ ہی تیرے میں. یہ تو خشیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے بڑی چیز تو خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے. تو پہلی چیز سمجھ آ گئی بات، صحبت کیا ہوتی ہے. دوسری چیز فرمایا جب صحبت آ گئی تو دوسرا خود آئے گا، وہ کیا ہے؟ قلبی ذکر. سبحان اللہ، ذکر کثیر. تو ذکر کثیر کیسے کرنا ہے؟ سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ ذکر، دل کا، زبان نہیں، ختم زبان، دل کے ساتھ ہمیشہ مراقب، اسی تعداد اسی انداز سے. صحبت کے بعد جس طرح آپ کے شیخ نے بتایا، ایک منٹ میں اس میں چینجز نہیں آنی چاہیے. اب اس میں شرط مزے کے لیے نہیں کر رہے، کسی کیفیت کے لیے نہیں کر رہے، کسی ترقی کے لیے نہیں کر رہے،
کہ دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں کر رہے کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، ذکر کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی اسلام کرنے والا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں، ذرا بھی اثرات آپ کو دنیاوی نظر نہیں آئیں گے. جو کچھ بھی اللہ کے ذکر سے ملے گا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ان اندھیروں میں ملے گا قیامت کی ہولناک روشنی میں، جب تو ایک ایسے ممبر پہ بٹھایا جائے گا کہ ساری دنیا اس پہ رشک کرے گی کہ قوم کون سی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا قوم وہ ہے کہ میرا ذکر کیا کرتے تھے. اس غرض سے ذکر کرنا ہے، چاسنے کے لیے مزہ نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، اپنا ہم نے ذکر پورا کرنا ہے. پتہ ہے کہ اسی سے ہمیں منزل ملنی ہے. جس چکر میں گیا کہ یہ فائدہ مجھے نہیں ہو رہا، اس سے مجھے یہ حاصل نہیں ہو رہا، میرا تو یہ کام بھی نہیں بنا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا تو فلاں بھی نہیں ہوا، رشتے بھی نہیں ہے، میں تو وہ کر رہا، یہ نہیں ملا، فلاں اتنی دیر سے ہم ذکر کر رہے ہیں، خلافت نہیں ملی، وہ نہیں ملا. جس کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی یہ سن لیں، یہ اگر وسوسہ ہے تو کامیابی تو بہت دور کی بات ہے. نفی کی طرف جائیں آپ، نیگیٹو چیزوں کی طرف سے. صرف ایک ہونا چاہیے سالک کی طرف، وہ کیا؟ رضا الہی، تو راضی ہو جا. ہمارے شیخ کہتے تھے اللہ راضی تھی وے، سبحان اللہ. کتنی بڑی دعا دیتے تھے جب خوش ہوتے تھے نا، کہتے تھے اللہ راضی تھی وے، سبحان اللہ، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے. کہ سارے گیم اللہ کی راضی کرنے کے لیے، یہ نماز، مسجدیں، یہ قرآن، یہ تلاوتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے. ہم ساری زندگی بندوں کو راضی کرتے ہیں. میری آواز کی تعریف کریں، میرے قرآن کی تعریف کریں، میری نمازوں کی تعریف کریں، میرے سجدوں کی تعریف کریں، میرے تقریروں کی تعریف ہو، میری فلاں چیز کی تعریف ہو. مزہ آ رہا نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ہیں لطف آیا نہیں آیا، مزہ آیا نا میری بات کا؟ پوچھتے بھی ہیں پھر. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ کی رضا تو ایسی ہے کہ اللہ خود بندے سے پوچھے سبحان اللہ، بتا تیری رضا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا. یہ نہیں تو ہاں مزہ آیا نا، دیکھنا یہ تماشا. وہ لوگوں سے رائے مانگ رہے ہیں، ان سے مزے پوچھ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں میری باتوں کے نہیں آ رہے، لطف آ رہے ہیں نہیں آ رہے، میری تقریروں کے مزے آ رہے ہیں، میری تفسیروں کے مزے آ رہے ہیں. اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، ان چیزوں کو جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ایسے استعمال کرو. خود اللہ پوچھے تم تو راضی ہے نا مجھ سے؟ سبحان اللہ. خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام کو حاصل کر، بے نیاز بندہ ہو، ایک مقصد ہو انسان کو، بس اللہ. اس کو کہتے ہیں ذکر، کثرت ذکر. صرف اللہ کے لیے ذکر کرنا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، کسی کو نہ خوش کرنا ہے، نہ مزہ لینا ہے، نہ خلاف لینا ہے، کچھ بس بھاگے جانے. کیوں کہ میرے نام، میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے، چلو یاد کرتے ہیں. پھر اس کے مزے تو خود انسان لوٹتا ہے پھر ساری زندگی. تیسری چیز استھانی فرماتے ہیں، کامیاب عمل جس سے زندگی بن جائے گی آپ کو، ان ہولناک قیامتوں کے اندر آپ الحمدللہ خوشخبری سنیں گے اللہ تعالیٰ سے. تیاری کر لیں آج، اس کی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، پھونک نکلنے لگے، آج موت آ جائے ختم، تیاری ختم والی، مارے گے تو وہیں کے وہیں جہاں ہم ہیں. آج بھی توبہ کر کے ہم اللہ کے دربار میں اپنی تیاری شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں اٹھائیں گے. وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، آج ہی ہم تیاری کر لیں. دنیا کو بھول جائیں، دنیا تو خود کھینچی جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، اب تو ایک وقت ہے جو جہاں وہیں رہے گا، آدمی ہل نہیں سکے گا. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 15 سال پہلے یا عمرہ بند ہو جائے گا، مدینے میں کوئی جا نہیں سکے گا، طواف کی شکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے آپ؟ سوچ سکتا تھا کوئی؟ اگر چلی بھی گیا، پھر اگر جائیں گے تو کیا ایسے کھڑے ہوئے پلیٹ کر رہے ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، فوجیوں کی طرح ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے. کبھی یہ حیت تھی نمازوں کی؟ یہ لال پٹیاں، پیلی پٹیاں، سبز پٹیاں کو سوچتا تھا؟ سب سے پہلے تو امام صاحب یہی کہتے تھے کہ جڑ کے ٹھہرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو. وہ کہاں گی باتیں؟ کیوں کہ دین اللہ کا ہے، جانتا ہے میں نے کیسے لوگوں کو دیکھنا ہے. وہ خود لے لیتا ہے سب چیز، انسان چھین لیتا ہے انسانوں سے. کہاں گی ساری باتیں بھائی؟ بتائیں. اب کہا جاتا ہے 2 میٹر 1 میٹر 3 میٹر نماز، نمازوں کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے. وہی زبان جو کہتے جڑ کے ٹھہرو، کندھے سے کندھا ملاؤ، ٹانگوں سے ٹانگوں ملائے. اس پہ مسئلے نکلتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، ٹخنے ملاؤ، کہتا کندھا ملاؤ.
اس پہ تو لڑائی ہوتی تھی. آج اسی زمانے سے کہتا ہے کھل کے بیٹھ جاؤ, 2 فیٹ الگ ہو جاؤ, 2 میٹر بھاگ جاؤ. وہی مسجدیں ہیں, وہی ہمیں. کیوں؟ اللہ تماشا دیکھ رہا ہے ہمارا. لیکن ہمیں عقل بھی نہیں آتی, ہم اس کو یہ مذاق ہی سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ایک مذاق ہے یہ دین کا. دیکھتے جائیں دنیا کیسی پلٹتی جائے گی, ایسے تڑپے گا انسان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا, میں تمہیں اسی طرح رلاؤں گا زمین کے اوپر. یاد رکھ, اللہ کے انتقام بھی بہت سخت ہوتے ہیں. تو تیسری چیز بتاتے ہیں, صحبت بھی آ گئی ہے, ذکر بھی آ گیا ہے, لیکن تیسری چیز کے بغیر کام نہیں چلے گا. وہ کیا ہے؟ اتباع سنت, جس کی سزائیں آج ہم اٹھا رہے ہیں. کوئی سزا نہیں ہے. مسجدوں کی سزا نہیں دی جا رہی, قرآن کی سزا نہیں دی جا رہی, عمروں کی سزا نہیں دی جا رہی, حج کی سزا نہیں دی جا رہی, عرفات میں جانے کی سزا. سب بہت کچھ کرتے ہیں ہم. صرف ایک چیز کی سزا دی ہے کہ دنیا پلٹ گئی ہے. وہ سزا کیا ہے؟ کہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم نے نبی کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. سنتیں ناپید ہو گئیں, شکلیں چینج ہو گئیں, پردے اتر گئے, بے حیاں سامنے آ گئیں, گانے بجانے عام ہو گئے, جوئے بات سب چلے, مسجدیں کھلاوا بن گئیں, کھلان بن گئے, لڑائیاں جھگڑے بنانے لگے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کی حیت تبدیل ہو گئی ہمارے مذہب کی. جب سب کچھ ڈھیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا فیصلہ کر دیا کہ تم نے میرے نبی کو چھوڑ دیا, میں نے تمہیں چھوڑ دیا, جاؤ. اب کبھی وہ کرونا آئے گا, کبھی کرونا کی ماں آئے گی, کبھی ان کا باپ آئے گا, کبھی عجیب عجیب ناموں کی بیماری اتریں گی, کبھی ماسک منہ پہ آئیں گے, کبھی قمیضیں اتریں گی, کبھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ ہم سے کس طریقے سے ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ اب ہماری توبہ بھی توبہ نہیں ہے, ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا, ہنستے ہیں. چیزیں جو اتنی آ گئی ہیں تو دل بنانے کے لیے ٹیلی فون کھول لیتے ہیں, ہزاروں چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک عام چیز کھلونا بن گیا, پتہ ہی کچھ نہیں کیا دین کا. لیکن دین کو اللہ تعالیٰ کے معاملات ویسی روز خبریں آتی ہیں اتنے اڑ گئے. آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد کے اندر لندن میں اب جنازے کیسے ہوتے ہیں کہ وہاں نمبر ڈالے جاتے ہیں, اتنے جنازے ہیں, اندازہ لگائیں. وہاں نمبر لکھے جاتے ہیں کہ اس کی ٹرن آ رہی ہے, اس کی ٹرن آ رہی ہے, وہاں باقاعدہ کیوں لگی ہوئی ہے وہاں. ایک صاحب تو بتا رہے تھے کسی جگہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈالا جائے, اللہ نہ کرے, اللہ کے جیسا سپین میں تھا تو جلاتے ہیں, آپ کو لاشوں کو جلاتے ہیں. اب جینے اب ہمیں جلانا پڑے گا. زمان. لیکن ہمارے تو وہی ہے, نبی پاک سے تعلق ویسے ہی توڑا ہوا ہم نے. تصور بھی نہیں کر سکتے یہ کوئی گناہ کیا ہم نے. تصور نہیں کر سکتے ایک سنت پہ عمل کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اس زبان سے نکلا ہے جس کی زبان سے قرآن نکلا ہے. یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں, اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں. من ہے سنتی اندا فساد امتی. یہ فساد کے زمانے میں جس نے ایک انسان نے بھی میری طرح جمعہ پڑھ لیا, میرے لباس میں آ گیا, میری شکل میں آ گیا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو گواہی دیتا ہوں کہ 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا. قرآن پہ تو یقین کرتے ہیں, جس کی زبان سے قرآن تو اس کی زبان پہ یقین نہیں آتا. مینطق عن الہویٰ, جس کی زبان بولتا ہی نہیں اپنی مرضی سے اپنی زبان پر. ساری سنت اس زبان سے نکلی ہوئی ہے, سبحان اللہ. اس کی ساری ادائیں ہیں جس کے بخاری نے بند کیا, امام مالک نے بند کیا, توحید نے بند کیا, بہقی نے, ساری انہوں نے بند کی ہیں. ساری چیزیں اللہ نے پھیلائی ہیں, اس کو ایک ایک ادا پھیلائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ جس طرح قرآن کو محفوظ کیا سلسلہ, جس ذکر کو محفوظ کیا, تیسری چیز بھی اللہ نے اسی طرح قیامت تک کے لیے رکھی ہے کہ ایک ہی چیز قیامت تک چلے گی, اور وہ سنت رسول اللہ. کوئی نہیں مٹا سکے, نہ قرآن کو کوئی مٹا سکے, نہ ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے, اور نہ سنت رسول اللہ کوئی مٹا سکتا ہے. کہاں مٹے گی؟ مجھے بتائیں. اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں آپ, سبحان اللہ, جہاں سوچ بھی نہیں سکتا سب کے سروں پہ امام چمک رہے تاج. یہ کہاں سے یہ قوم پیدا ہو گئی؟ اس طرح ایک دم وہ انسان ہے جو اس ملک سے آئے تھے, جس کو سو کار مسلمان ملک کہتے ہیں. تو کس حالت میں آپ آئے تھے؟ یہ بیٹھے ہیں سارے بندر, کیسے آئے تھے ہم؟ مجھے بتائیں. اور جب اللہ نے اپنی محبت ڈالی سینے میں, تو کہاں تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پہنا دی نا تاج سر پہ, پہنائے نہیں پہنائے؟ سب کو نقاب پہنائے نہیں پہنائے؟ عورتیں کہتی ہیں ہم نے نقاب نہیں پہنے اس ملک میں. آگے اچھی خاصی وہ نقاب پہننے والی, پردے والی عورتیں یہاں آنے کے بعد ننگی ہو گئی. دنیا کیا کہے گی؟
یہی تھا نا دنیا کیا کہے گی؟ نہیں ہم نہیں پہنتے نقاب. اللہ کہتا تم نہیں پہنتے، جس ملک میں میں ان کو بھی پہنا دوں گا. پہنتے ہیں نقاب، کرونا کے ڈر سے پہنتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی نہیں پہنتا. تو یہ کیا قوم زندہ رہنے والی کوئی حیثیت ہے ہماری؟ یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہم اس دنیا پہ چل پھر رہے ہیں. کیا اتنی مخالفت کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چل پھر رہے ہیں دنیا کے اوپر. کسی کو آپ کہیں داڑھی رکھ لو، کہے گا کیا بکواس کرتے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ اچھا فکر کیا ہے کہ داڑھی کے اندر ہی دین ہے. کوئی اور بات، نماز ہی میں دین ہے، ہر چیز میں یہ دین ہے. کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں ہم اس زمانے میں؟ ہمیں کوئی ضروری ہے؟ ہم کوئی صحابہ کے زمانے میں ہم فلاں ہیں؟ ہزاروں چیزیں وسوسے انسان کے ذہن میں گھومتے ہیں صبح، کیونکہ اس ہولناکیوں کو اس کو پتہ نہیں. اس موت کا اس کی حقیقت کو پتہ نہیں. اس موت کو کہتے ہیں جی موت تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ لگ جائے گا پتر، جب موت آئے گی تو اس کو پتہ لگے گا کہ موت ہے کیا چیز. یہ زندگی بہت بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. جس تو وقت دیا کہ جاؤ بناؤ، آخرت کو بنا لو، وقت ضائع نہ کرو. تو تیسری چیز، اتنا بڑا انسان کہہ رہا ہے، اندازہ لگاؤ کہ یہ جو تم سنت کو چھوڑ کے کہ تو اللہ کو مل جاؤ گے. سنت کو چھوڑنے کے بعد ترک کرنا، تم اللہ کو پالو گے، ذکر لو گے، سب نہیں، کسی چیز سے نہیں پا سکتے. خلاف پیغمبر کسی را گزید، ہرگز نہ منزل بخواہد رسید. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ سعدی فرما رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے منزلیں حاصل کی ہیں. کہتے ہیں ساری زندگی میں نے مجاہدہ کرنے کے بعد رزلٹ یہ نکالا ہے کہ تصور بھی مت کرو کہ نبی پاک کی سنت کے بغیر تم اللہ کو پا سکتے ہو. خلاف پیغمبر کسی را رسید، کہ ہرگز نہ منزل بخواہد رسید. فارسی میں بھول جاؤ کوئی چیز تمہیں اللہ تک نہیں پہنچا سکی. چاہے کتنے قرآن رٹ لو، چاہے کتنے سجدے مار لو، کتنے عمرے کر لو، اللہ تک رسائی ہوگی. ان تمام چیزوں کو اسی وقت ایکسپٹ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کیا، جب وہ لپٹی ہوں گی سنت رسول اللہ کے اندر، خوشبو چڑھی ہوگی. خلاف پیغمبر کسی راہ کو سیدھ کہ ہرگز نہ منزل بخواہد رسید. تو یہ تین عمل بتائیں. کس نے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بتائیں اور تمام بزرگوں نے یہ لکھا. یہ تو قرآن نے بتایا. کرنے چاہیے نہیں بھائیو، یہ سٹوری ہے. انتظار کریں، ابھی انتظار کے وقت تو ختم ہو چکے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی مل جائے، زمانہ تو ختم ہو گیا، کہت الرجال ہے. اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا مل جائے اللہ والا، دل گواہی دے دے آپ کی کہ یہ اللہ والا ہے، سبحان اللہ، تو چپک جاؤ اس کو. حضرت تھانوی کہتے ہیں چپک جاؤ. یہ تھانوی صاحب کے لفظ بتا رہا ہوں. مثال پتہ کیا دیتے ہیں؟ سنیں مثال، عجیب مثال دی ہے. کہتے جب تم گند ہو، کیچڑ میں لپٹے ہو، برے حالات ہو، تمہارے پورے گند کے اندر لپٹے ہوئے ہو تم، اور اتفاق سے تم اس کنارے پہ پہنچ گئے ہو، دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے ہو، تو کیا تم رکو گے؟ سوچو گے کہ یار میں نہالوں یا نہ نہاؤں، دریا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ فوراً آپ کا دل کرے گا یہ جلدی جاؤں دریا میں. دریا آپ کو آوازیں مارے گا، آنا میں پاک ہوں، تجھے پاک کروں گا. سبحان اللہ. فوراً نہائیں گے آپ، یہ نہائیں گے. فرمایا اسی طرح یاد رکھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو گناہوں کے اندر پھنسا ہو، تیرا بہت برا حال ہو، تو اللہ والا مل جائے تو مثل دریا کہ ہے تیرے سامنے. سوچنا، سبحان اللہ، سوچنا نہ، بلکہ آواز دے رہا ہے تجھے وہ دریا، میں بھی پاک ہوں، تجھے بھی پاک کر دوں گا. اللہ اس تھانوی صاحب پکڑ لو اس کو، چھوڑنا نہ. بے شک کتنی گند میں تم ڈوبے، تمہیں ایک دم پاک اور صاف کر دے گا. اس کی نگاہ میں ایسی شفا ہوگی انشاءاللہ کہ تم میں رنگ رسول چڑھا دے گا. دنیا حیران ہوگی، کیا یہ کدھر سے چینج ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہو اس کے ساتھ، کون سے دس پڑا، اس نے کیا پیا، کیا نہیں. اس نے تو ایک ہی نظر میں ایسی جامع محبت بھی کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. یک زمانہ صحبت باولیاء، اللہ والوں کی مجلس. میرے بھائی اب کہتے الرجال ہے. اب تو اب نہ آپ کو جنید بغدادی ملیں گے، نہ باجد بستامی ملیں گے.
نہ عبد القادر جیلانی ملیں گے، نہ آپ کو مجدد الثانی ملیں گے، اور نہ ہی آپ کو حضرت علی مرتضیٰ ملیں گے۔ اب تو کوئی ٹوٹا پھوٹا بھی مل جائے اور دل آپ کا گواہی دے دے تو چپک جاؤ اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کام تو تیرا ہے، میری نیت کی وجہ سے تو کسی کے پاس پہنچ جا، برکت تو میں ڈالوں گا اس کے اندر، میں تیرے لیے باعزیز بنا دوں گا اس کو، جنید بنا دوں گا تجھ کو، حسن بصری بنا دوں گا، تجھے وہی لذت آئے گی جیسے اس کی صحبت میں تو بیٹھا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ ہر چیز اللہ نے وضاحت سے کی ہے، کرنے والا وہی ہو تو کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ جو سبق ہم نے دہرایا ہے اس سبق مسعودی سے پکڑیں۔ بھائیو یہ کیسے میرے سنتے رہا کریں، اپنے اس میں رکھیں ان کو۔ یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں، یہ نعمتیں ہیں، چیزیں دی ہیں، ایسی چیزیں بند کریں ٹیلی فون کے اندر، قرآن سنیں، یہ باتیں سنیں، اور جن کا میں شیخ ہوں تو ضرور سنیں باتوں کو، بات بار سنیں، مفید باتیں ہیں الحمدللہ۔ میں خود سنتا ہوں، میں بھی خود سنتا ہوں، کہ میں تھوڑے بول رہا ہوں، یہ کون بول رہا ہے پیچھے سے؟ میرا شیخ بول رہا ہے، علی مرتضیٰ، اس کی پاور چل رہی ہے، میری کیا طاقت ہے میں بات کر سکتا؟ کیونکہ تھانوی یہ بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی مجھے فکر ہے، یاد آ رہا ہے ان کا، دیکھیں رحمتہ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جب تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں کیا کیا نہیں ملے گا، تمہیں وہاں سے علم ملے گا اور عمل ملے گا، جبکہ درسوں کے اندر، درسگاہوں کے اندر تمہیں صرف علم ملتا ہے، عمل نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایسی درسگاہ ہے وہاں سے علم بھی ملتا ہے اور عمل بھی ملتا ہے۔ کرے اعتراض کیوں ان پہ؟ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پہ اعتراض کرے، کہتے یہ ایسی خانقاہیں ہیں، یہ صحبت شیعہ، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں انسان، لیکن ہونا وہی چاہیے جو 3 اصول میں نے آپ کو بتائے، اس کے مطابق آدمی ہو، یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے وہاں سے الحمدللہ، غلط جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین دعوی یزین امین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وختمنا ومدنا كل ذلك إننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.